السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ، الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد۔ اللہم صل علی وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، سامعین اور ناظرین محترم، یہ ایک قرآنی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ رسول اکرم اور آپ کی آل پاک علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی معتبر اور مستند روایات میں بھی یہ حقیقت بیان کی گئی ہے، اور یقیناً آپ کے علم میں بھی ہوگا، تاریخ کے اس طرح کے مستند اور معتبر واقعات اور داستانیں بھی ہیں کہ جس میں اس حقیقت کی تائید ہوتی ہے کہ انسان کے اچھے اور برے اعمال کا، انسان کے اچھے اور برے اعمال کے دو قسم کے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اچھے اعمال کے بھی دو قسم کے نتائج حاصل ہوتے ہیں، اور برے اعمال کے بھی دو قسم کے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اچھے اعمال کے کچھ آثار ہیں، نتائج ہیں، ان کو آثار شرعیہ کہا جاتا ہے۔ ایک نیک کام کیا، اللہ تعالیٰ روز قیامت آپ کو اس کا ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح اسی نیک کام کا آخرت کے ثواب کے علاوہ دنیا میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتا ہے، یا جسمانی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے۔ اس کو آثار وضعیہ کہا جاتا ہے، قدرتی آثار۔ آثار علمی تعبیر ہے آثار وضعیہ، قدرتی آثار۔ جس طرح بہت ساری دوائیاں، جڑی بوٹیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک اثر رکھا ہے، وہ اس کا قدرتی اثر ہے۔ جو بھی جس نیت سے بھی اس جڑی بوٹی کو یا دوائی کو استعمال کرے گا، وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ اس میں وہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو برے اعمال ہیں، ان کے بھی دو قسم کے نتائج سامنے آتے ہیں، یا آپ کہیں دو قسم کے نقصانات ہیں۔ ایک ان کا آخرت کا عذاب ہے، جس کو قرآن اور سنت میں بیان کیا گیا ہے۔ من قتل نفسا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو خون ناحق بہاتا ہے اس کی سزا جہنم ہے۔ مردار کے گوشت کھانے والے کی بھی سزا قرآن کے اندر سینکڑوں گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا آخرت کی سزا قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ مرحوم صدوق کی جو کتاب
ثواب الاعمال اور عقاب الاعمال ہے، اس میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، فلان عمل کا روز قیامت آپ کو یہ ثواب ملے گا، دنیا میں اس کا یہ فائدہ ہوگا، فلان عمل کی آخرت میں یہ سزا ملے گی، دنیا میں اس کی یہ سزا ہوگی۔ بد گناہوں کے بارے میں ہے کہ وہ گھروں کو، آبادیوں کو، اس گھر اور آبادی کے جو ساکنین ہیں ان سے خالی کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی گھر والے ہلاک ہو جاتے ہیں، بستیوں کی بستیاں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ یہ اس مضمون کی روایات ہیں، یہ طے شدہ بات ہے، ایک قرآن حقیقت ہے، روایات کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا اس حقیقت کو، اور تجربہ بھی ہے، تاریخ میں مستند واقعات و داستانیں بھی ہیں کہ بعض اچھے کاموں کا انسان کو، آخرت کی بات تو بعد کی بات ہے، دنیا میں انسان کو نیک کام کا فائدہ ملتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے مال و دولت اور اس کے ثروت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے دو ہی فائدے ہیں، یا انسان صحت مند رہے، لمبی عمر پائے، یا پھر وہ فقیر نہ ہو، تنگ دست نہ ہو، اور وہ ثروت مند بنے، امیر بنے، اور غنی اور بے نیاز ہو لوگوں سے۔ یہ ایک قرآنی حقیقت ہے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اس دنیا میں جو مصیبت بھی تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو گناہ بھی تم سے سرزد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس دنیا میں تمہیں سزا دے دے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت سارے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، کن گناہوں کو کیوں وہ معاف کرتا ہے، یہ ایک الگ باب ہے، یہ ایک الگ باب ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے گناہ محمد اور آل محمد پر صلوات کے نتیجے میں بخش دیے ہوں اللہ تعالیٰ نے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت سارے گناہ اللہ اس دنیا میں مصیبت نازل نہیں کرتا، وہ گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، یہ آپ کی 5 وقت کی نماز کے نتیجے میں۔ امیر المومنین نے جو مختصر خطبہ ارشاد فرمایا ہے نماز کے بارے میں، عجیب بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کی تائید میں، نماز کی اہمیت کی تائید میں ایک قرآنی آیت کو پیش کیا ہے، دوسرا رسول خدا کے فرمان کو پیش کیا ہے۔ تعہد و امر صلاۃ، نماز کا خیال رکھو، وحافظ علیہا، اس کی پابندی کرو، واستغفر بہا، کثرت سے پڑھا کرو، وتقربوا بہا، اور خدا کا قرب حاصل کرو۔ اس کے بعد اپنے اس فرمان کی تائید میں قرآنی آیت کو پیش کیا، فرمایا اما سمعتم جواب اہل جہنم، کیا تم نے جہنمیوں کا وہ جواب نہیں سنا، حین سئلوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ اچھا یہ ایک علمی نکتہ ہے وہ یاد رہے تو بہتر ہے، سئلو یہ ماضی کے لیے آتا ہے، سئلو کا مطلب ہوتا ہے ان سے پوچھا گیا، ابھی تو جہنم آیا نہیں ہے، جہنمی جہنم میں نہیں بھیجے گئے، لیکن یہ لفظ ماضی والا استعمال ہو، جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کو کس گناہ کے نتیجے میں جرم میں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، قالو، ادھر بھی یہی ہے، تو انہوں نے کہا لم نک من المصلین، یہ نہیں فرمایا اما سمعتم جواب اہل جہنم حین یسألون ما سلککم فی سقر قالوا یقولون لم نک من المصلین، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں جہنم میں ڈالا گیا ہے، وہ کہیں گے الفاظ ماضی والے ہیں، ابھی تو وہ واقعہ ہوا نہیں ہے، وہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، تو وہ جنت اور جہنم کا جو محل وقوع ہے نا، محل وقوع لوکیشن، وہ اس طرح کا ہوگا کہ جنتی جہنمیوں کو بھی دیکھ بھی سکیں گے، ان سے بات بھی کر سکیں گے،
اور جس عذاب میں وہ مبتلا ہے اس کو بھی دیکھیں گے، اور جہنمی جنتیوں سے بات بھی کر سکیں گے، اور جو نعمتیں خدا کی طرف سے ان کو مل رہی ہیں وہ بھی دیکھیں گے، تاکہ وہ جنتی مزید خدا کا شکر ادا کرے کہ میں اس عذاب سے بچا ہوا ہوں، اور جہنمی کو زیادہ سے زیادہ حسرت ہو کہ کاش میں نیک بنتا، مسلمان بنتا، اثناعشری بنتا، اور مجھے بھی وہ یہ جنت کی نعمتیں مجھے دی جاتی۔ یہ تو قیامت کی بات ہے، واقعہ قیامت کا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ماضی والے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ یہ اصول یہ ہے کہ جب ایک واقعہ جس نے مستقبل میں وقوع پذیر ہونا ہو اور وہ 100% یقینی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ماضی کے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ یہ مستقبل میں اتنا اس کا وقوع پذیر ہونا وہ یقینی ہے، گویا وہ واقع ہو چکا ہے، گویا وہ واقع ہو چکا ہے۔ یہ ایک نکتہ ہے کہ اگر کوئی متوجہ ہوتی ہے تو ماضی والے الفاظ ہیں، ابھی تو وہ جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں نہیں گئے، تو بعد میں سوال کیا جائے گا۔ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے حین سئلوا، جب ان سے پوچھا گیا، قالوا، تو انہوں نے کہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا یقولون، بعد میں وہ کہیں گے، لیکن جنت اور جہنت کی موجودگی، جنتیوں کے جنت میں جانا اور جہنمیوں کے جہنم میں جانا، یہ اتنا یقینی ہے 100% کہ گویا وہ وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ اسی طرح قیامت کے بارے میں اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا البحار سجرت واذا الجبال سیرت، ہاں وہ یاد رکھو اس وقت کو، وہ آسمان کا جو نور ہے، سورج کا، وہ چھن جائے گا۔ ترجمہ ہم یہی کریں گے، چھن گیا، ابھی چھنا نہیں ہے، سمندر کو آگ لگ جائے گی، پہاڑ چلنے لگیں گے۔ ہم ترجمہ مستقبل والا کرتے ہیں، لیکن الفاظ یہاں ماضی والے استعمال کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ یہ تبدیلیاں اتنی یقینی ہیں، گویا قیامت برپا ہو گئی ہے، سورج کا وہ نور بھی چھن گیا ہے، سمندر کو آگ بھی لگ چکی ہے، اور پہاڑوں نے چلنا شروع بھی کر دیا ہے۔ قالوا لم نکن مصلین، وہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اسی خطبے میں پھر رسول خدا کے فرمان کا حوالہ دیا، اسی نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی خاطر، وَلَقَدْ شَبَّهَهَا رسول اللہ، رسول خدا نے فرمایا ہے کہ یہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، یہ اس گرم چشمے کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر وہ قدرتی طور پر پھوٹتا ہو، یغتسل منها كل يوم 5 مرات، اور گھر کا مالک دن میں 5 مرتبہ اس گرم پانی سے نہاتا ہو، فما عسى ان يبقى شيء من الدرن، جس کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر چشمہ پھوٹتا ہو اور دن میں 5 مرتبہ وہ نہاتا ہو نہیں سکتا کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے۔ اسی طرح فإنها، یہ جو تم 5 وقت کی نماز صاحبان توفیق پڑھتے ہیں، یہ تحط الذنوب حتی الورق، یہ تمہارے گناہوں کو اس طرح جھاڑتی ہے یا گراتی ہے جس طرح موسم خزاں کی سردی درخت کے پتوں کو گراتی ہے۔ وَتُطْلِقُهَا اطلاق الربق، اس کو بھی سن لیجئے، بڑی پیاری مثال دی ہے، دل نشین۔ شہروں میں بسنے والے شاید ان کی سمجھ میں نہ آئے، جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، مال مویشی جنہوں نے پال رکھا ہے، یہ بعض اوقات اپنے وہ سواریوں کو، گھوڑے کو، بیل کو یا اس طرح کے جانوروں کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں اور آزاد جنگل لے جا کے رسی کھول دیتے ہیں تاکہ آزاد جنگل میں چرے، پیٹ بھرے، اور پھر جا کے جب وہ پیٹ بھر لیتا ہے تو اس کو پھر باندھ کے رسی میں لے آتے ہیں۔ یہ 5 وقت کی نماز تمہیں گناہوں کے پھندے سے اس طرح رہائی دلاتی ہے جس طرح وہ مال مویشی کا مالک آزاد جنگل میں لے جا کے اپنے جانور کے گلے سے رسی کو کھول کے اس کو رہا کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا اس دنیا میں کسی نہ کسی مصیبت کی صورت میں دے دے، بہت سارے گناہوں کو تو اللہ بخش دیتا ہے، اسباب مغفرت یا صلوات کے نتیجے میں یا 5 وقت کی نماز کے نتیجے میں۔ بہت سارے گناہان صغیرہ کو اللہ تعالیٰ کبیرہ سے بچنے کے نتیجے میں بخشتا ہے۔
इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु युकफ्फिरुल्लाहु अन सय्यिआतिकुम। ये भी कुरानी आयत है ना। अगर तुम गुनाहान कबीरा से बचो, खुद ब खुद अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहान सगीरा को माफ़ फरमाता है, बख्श देता है। अभी तफसील में वो असबाब मग़फ़िरत को हम बयान नहीं कर सकते, इतना ये वो तय शुदा बात है। व याफ़ु अन कसीर, जो मुसीबतें तुम पर नाजिल होती हैं, माली बहरानों का तुम शिकार हो जाते हो, खुद बीमार हो जाते हो, बीवी बच्चे बीमार हो जाते हैं, ये वो आफत नाजिल होती है, वो आफत नाजिल होती है फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से है। व याफ़ु अन कसीर, और बहुत सारे गुनाहों को तो अल्लाह ताला बख्श देता है। वो दूसरी आयत में फरमाता है वलो युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिज़ुल्मिहिम, यानी अल्लाह ताला, इस सूरह नहल की आयत नंबर 61 है। अगर अल्लाह ताला इंसान के हर गुनाह और हर जुल्म का इस दुनिया में मुआखज़ा करे, ये बहुत डरावनी आयत है। अगर अल्लाह ताला जुल्म, सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है। अच्छा, बाकी छोटे मोटे गुनाह, नमाज ना पढ़ना अपने ऊपर जुल्म है, रिश्वत खाना अपने ऊपर जुल्म है, सूद खाना अपने ऊपर जुल्म है, ग़ीबत करना अपने ऊपर जुल्म है, चुगलखोरी अपने ऊपर जुल्म है। हाँ, वो दर्जनों गुनाह वो अपने जुल्म है। अगर अल्लाह ताला हर जालिम का मुआखज़ा करता, उसके जुल्म का, रूए जमीन पर कोई जानदार हरकत करने वाली चीज न बचती। ये उठा के देखें, सूरह नहल की आयत नंबर 61 है। अगर अल्लाह ताला हर जुल्म का मुआखज़ा करता, इस दुनिया में हर गुनाह का मुआखज़ा करता, दाब्बा, मुतहर्रिक को कहते हैं दाब्बा, ये आपके सूरह नंबर 12वां जो सपारा है, वमा मिन दाब्बतिन इल्ला व अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रूई ज़मीन पर हर हरकत करने वाली जानदार चीज़, जानदार मुराद है। वैसा हरकत तो सूरज भी करता है, चांद भी करता है, ज़मीन भी वो हरकत करती है, मुराद जानदार चीज़ है। हर रूए ज़मीन पर हरकत करने वाली खुदा की मखलूक, वो चाहे इंसान हो, परिंदे हो, दरिंदे हो या कीड़े मकोड़े, अल्लाह ने उनके रिज़्क़ रोज़ी के अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। इल्ला व अलल्लाहि रिज़्क़ुहा दाब्बा, कोई दाब्बा और जानदार रूए ज़मीन पर हरकत करने वाली चीज़ बाकी न रहती। सवाल पैदा होता है, हर बाशऊर अक्लमंद आदमी के दिमाग में ये जहन में ये सवाल पैदा होता है, मुकल्लफ यानी जवाबदेह। लड़का जब उसके 16वां साल शुरू हो, वो जवाबदेह है, उसको मुकल्लफ कहते हैं। यानी कुछ काम वाजिब हो जाए उसके ऊपर, कुछ हराम, या उसको एहतिलाम हो जाए, या उसके ज़ेर नाफ बाल निकल आएँ। ब्रैकेट में वक्तन फ़वक्तन अपने बेटों को चेक करते रहें। आप ये इंतज़ार न करें कि चांद के हिसाब से मेरे बेटे के 15 साल मुकम्मल हो तब रोज़े रखवाऊँ या तब वो नमाज़ें पढ़वाऊँ। वैसा तो है 7 साल का हो तो सख्ती शुरू कर दो नमाज के बारे में, ये रिवायात हैं इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की। ये 15 साल के मुकम्मल होने का इंतज़ार न करें। हमारे मुआशरे में 80% से ज़्यादा बच्चे 15 साल मुकम्मल होने से पहले बाकी 2 अलामतों की वजह से बालिग हो जाते हैं। 2 अलामतों को उनको वक्तन फ़वक्तन वो चेक करते रहें। अच्छा जी, हर रूई ज़मीन पर चलने वाली मखलूक और जानदार वो मुकल्लफ नहीं हैं। ये जितने भी माल मवेशी हैं कोई भी मुकल्लफ नहीं, क्योंकि तकलीफ के लिए खुदा की बारगाह में जवाबदेह होने के लिए अकल शर्त है। अक्लमंद पर कुछ चीज़ें वाजिब होती हैं, अक्लमंद पर कुछ चीज़ें हराम होती है। ये माल मवेशी वो किसी चीज़ का खुदा के बारे में वो जवाबदेह नहीं है, न उस पर नमाज वाजिब है, न रोज़ा वाजिब है जी, कुछ भी नहीं है। वो अगर वो किसी के गाड़ी का शीशा तोड़ दे कोई जानवर, या उसके चमन में जाके उसको जो है ना वो पामाल कर दे, हो सकता है मालिक का, वो घोड़े का या जानवर का मालिक जवाबदेह हो कि तुमने आज़ाद इसको क्यों छोड़ा। खुद हैवान वो जवाबदेह नहीं है, उसको जवाबदेह नहीं है। अल्लाह ताला उसे ये नहीं फरमाया कि तुमने क्यों जुल्म किया है। फिर क्या मतलब है?
یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر ظلم کا مواخذہ کرتا تو کوئی انسان نہ بچتا روئے زمین پر، نہیں، دابہ، دابہ۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، دو تفسیریں کی گئی ہیں، یہ سمجھ لیجئے، ضروری ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، دابہ تو ہر متحرک چیز کو کہتے ہیں، انسانوں کو بھی شامل ہے، وہ بھی روئے زمین پر وہ حرکت کرتے ہیں، انسان بھی، مال مویشی، پرندے، کیڑے مکوڑے، یہ سارے دابہ ہیں، روئے زمین پر حرکت کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ مواخذہ کر سکتا تھا؟ وہ تو عقل نہیں رکھتے، وہ تو جواب دہ نہیں ہے، خدا ان کا محاسبہ اور مواخذہ نہیں کرتا۔ پھر دابہ کا کیا مطلب ہے؟ دو تفسیریں بیان کی گئی ہیں اس کی، ایک ہی انسان کو دابہ کہا گیا ہے، بعض روایات کے مطابق امیر المومنین دابۃ الارض کا مصداق ہے، یعنی تمام انسانوں کو دابہ کہا گیا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے، یہ بڑی دلچسپ تفسیر ہے، کہ جتنے بھی حیوانات ہیں نا، حیوانات، ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، انسانی مفادات کے لیے مسخر کیا ہے۔ اگر انسان گمراہ ہوگا، انسان ظلم کرے گا، انسان گناہ کرے گا، سارے انسان جب ختم ہو جائیں گے، یہ حیوانات جن کو خدا نے انسان کے لیے پیدا کیا تھا، ان کے وجود کا کوئی فلسفہ باقی نہیں رہتا۔ لہذا وہ ان کی زندگی کا فلسفہ، ان کے وجود موجودگی کا فلسفہ انسان کا مفاد ہے۔ جب انسان سارے ہلاک ہو جائیں گے، پھر خود بخود وہ حیوانات جن کو انسانوں کے لیے مسخر کیا گیا تھا، ان کے بھی وجود کا کوئی فلسفہ باقی نہیں رہتا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ بات طے پا چکی ہے۔ اسی طرح ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین اور آسمان میں یہ فسادات رونما ہوتے ہیں انسانی اعمال کے نتیجے میں۔ یہ بھی ایک آیت ہے، یہ ایک سے زیادہ قرآن آیات کا یہ مضمون ہے۔ جو آفتیں، جو مصیبتیں، جو بلائیں اجتماعی طور پر، خصوصاً بعض بلائیں اجتماعی ہوتی ہیں، بعض انفرادی ہوتی ہیں۔ ایک بندے سے گناہ سرزد ہوا، اسی گناہگار کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ بعض وہ سزائیں اجتماعی ہوتی ہیں، اس کی طرف بھی قرآن میں اشارہ ہے، اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس اجتماعی عذاب سے بچو کہ وہ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو صرف ظالمون تک محدود نہیں رہتا، وہ ارد گرد کے بے گناہ، خشک اور تر سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ وہ واقعات بھی ہیں، قرآن میں بھی ان کی طرف اشارہ موجود ہے، اور آج معاصر زمانے میں بھی وہ ایسے حادثات اور وہ جو ہے نا وہ آفات نازل ہوتے رہے ہیں جن کا ذمہ دار پورا گاؤں، پورا ملک نہیں ہے، ایک فرد واحد ہے۔ اور جیسے روایات میں جب کسی ملک کا حکمران جھوٹ بولتا ہے، یہ عجیب ہے، جب کسی ملک کا حکمران جھوٹ بولتا ہے وہ ملک خشک سالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ روایات میں بارشیں نہیں ہوتی، وہ بیچارے بارانی علاقے کے جو زمیندار ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں کب اللہ تعالیٰ وہ ابر رحمت برساتا ہے۔ کبھی اجتماعی ہوتے ہیں وہ سزا، اور کبھی انفرادی فرد پر نازل ہوتے ہیں، فرد پر نازل ہوتے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے۔ گناہ، یہ باور کرنے والی بات ہے کہ بعض گناہ جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، کنفرم 100% جو گناہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے وہ قطع رحم ہے، اور 100% جو نیک عمل انسان کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے، عمر دراز ہو جاتی ہے، وہ صلہ رحم ہے۔ 30 سال صلہ رحم کے نتیجے میں انسان کی عمر مقررہ عمر سے 30 سال اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اور قطع رحم کے نتیجے میں انسان کی عمر 30 سال کم ہو جاتی ہے۔ یعنی جس کی 3 ابھی زندگی کے مثلا 3 سال باقی تھے، صلہ رحم کے نتیجے میں اللہ وہ 30 بڑھا دیتا ہے، اس کی عمر ہو جاتی ہے 33 سال۔ اور اگر کسی کی زندگی کے ابھی
30 سال باقی ہیں، وہ قطع رحم کرتا ہے، اس کے نتیجے میں 30 کاٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور 3 سال اس کے باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ مستند اور معتبر روایات کا مضمون ہے۔ البتہ 2 قسم کے انسان اس قانون سے مستثنا ہیں، ان کو اوپر جو آفتیں نازل ہوتی ہیں، دل خراش، روح فرسا نوعیت کے جو آفتیں نازل ہوتی ہیں یا مصیبتیں، وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہیں، اور وہ تمام کے تمام معصومین، چاہے 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہوں یا وہ آن حضرت سمیت ظاہر ہے، ان کے علاوہ باقی ہمارے 13 معصوم رسول خدا انبیاء میں آ گئے، ہمارے 13 معصوم خاتون جنت سمیت، اور یہ ہمارے 14 معصوم، اور ایک کم 1,24,000 انبیاء پر جو مصیبتیں نازل ہوتی رہی ہیں وہ گناہ کے نتیجے میں نہیں ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، یہ ایک۔ اور دوسرا، چھوٹے چھوٹے بچے نابالغ جن کو اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا، ان کا محاسبہ نہیں کرتا، اس کا بھی کوئی خاص فلسفہ ہے، یا والدین کا فائدہ ہوتا ہے، یا ان کو خود ہم محسوس نہیں کرتے لیکن کوئی نہ کوئی ان کا بچوں کا مفاد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی آفت سے دوچار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو باور کرنے اور ان کے نتائج، برے اعمال کے نتائج سے بچنے اور اچھے اعمال کے جو خوشگوار نتائج ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ابو الحسن امام علی ابن موسیٰ رضا آباد بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسیٰ بن جعفر الکاظم، وعلی بن موسیٰ الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقی، والحسن بن علی العسکری، والخلف الحجہ، اللہم عجل فرج وسہل مخرجہ، لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ جو میں نے آزمائش کا ذکر کیا تھا، کہ دنیا کی آزمائشیں، بعض آزمائشیں علمی زبان میں تکفیری آزمائشیں ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ تکفیر یا تکفیری اتنا عام ہو گیا ہے، یعنی ہم کسی مسلمان کو کافر کہنے کو
تکفیر کہتے ہیں، اور یہ ہے صحیح تفسیق، یعنی کسی کو فاسق ڈکلیئر کرنا، تکفیر کسی کو کافر جو ہے نا وہ ڈکلیئر کرنا۔ تکفیر آج کل اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ قرآن میں وہ تکفیر گناہوں کو معاف کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ میں نے آیت سنائی آپ کو، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کریں گے، پرہیز کریں گے، یکفر اللہ عن سیئاتکم۔ یکفرو یہ مضارع کا لفظ ہے، اس کا جو مصدر ہے وہ تکفیر ہے۔ تکفیر یعنی نہیں کہتے گناہوں کا کفارہ، گناہوں کا کفارہ وہ وہاں کفارہ وہ کفر سے نہیں ہے۔ تو ایک تکفیر کا معنی جو آج کل رائج ہے کسی مسلمان کو کافر کہنا، دوسرا جو روایات کے اندر اور قرآن کے اندر جو وہ لفظ تکفیر وہ ہے وہ بخشش کے معنی میں، خدا تمہارے گناہوں کو بخش دیتے، یکفر اللہ عن سیئاتکم، اس سے جو مصدر ہے وہ تکفیر ہے۔ مثلا کھایا یہ ماضی کا لفظ ہے، کھاؤں گا یہ مستقبل کا لفظ ہے، کھانا یہ مصدر کہلاتا ہے، یعنی گرامر کی زبان میں یہ کھانا مصدر کہلاتا ہے۔ یکفرو یہ مستقبل کا لفظ ہے، تکفیر یعنی گناہوں کو بخشنا، گناہوں کو بخشنا۔ بعض آزمائشیں اور مصیبتیں تکفیری ہوتی ہیں، یعنی ان مصیبتوں میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ بہت حوصلہ افزا روایت ہے یہ۔ جابر بن عبداللہ انصاری زندگی کے آخری دنوں میں نابینا ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اور عرض کیا فرزند پیغمبر میں آپ کے پاس آ کے بڑی مشکل سے کبھی خود کبھی کسی کے سہارے سے علمی استفادہ کرتا ہوں، لیکن عرصے سے آپ کی زیارت سے محروم ہوں۔ میرا ایمان ہے اگر آپ اپنا صرف ہاتھ پھیریں گے نا میری آنکھوں پر، خدا میری بینائی لوٹا دے گا۔ امام نے دست اعجاز ابو بصیر کی آنکھوں پر پھیرا، بینائی واپس مل گئی، امام کی زیارت کا شرف حاصل کر لیا۔ اس کے بعد امام نے اس کو دو آپ کے رائج زبان میں آپشن دیے، کہا کہ تو روز قیامت اگر اور لوگوں کی طرح اپنا لمبا چوڑا حساب کتاب دینے کا حوصلہ رکھتا ہے تو یہ بینائی تیرے پاس رہے گی، تا حیات یہ نظر بینائی تیرے پاس رہے گی، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت بغیر کسی حساب کتاب کے ہمارے جوار میں تجھے جگہ ملے تو پھر یہ تا حیات تجھے نابینا رہنا ہوگا۔ بولو ہاں، بینائی چاہیے اور پھر حساب کتاب، یا نابینا رہنا برداشت کرو گے اور بغیر کسی حساب کتاب کے روز قیامت ہمارے جوار میں مقام حاصل کرو گے؟ فرمایا مجھے بینائی نہیں چاہیے، وہاں کا حساب کتاب کا میں متحمل نہیں ہو سکتا، ہاں میں کمزور ہوں، مجھے آپ کے جوار میں مقام چاہیے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ بہت ساری روایات کا مضمون ہے۔ لمبی اور طویل جسمانی امراض کے نتیجے میں انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے کہ زندگی بھر انسان نابینا رہے، اور نابینا جن مشکلات سے دوچار ہوتا رہتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ صرف نابینا ہونا نہیں، اور بھی کئی پتہ نہیں 10 سال 20 سال بیچارے لازم الفراش ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ واش روم جا سکتے ہیں۔ یہ بہت سخت اور کٹھن جو ہے نا وہ امتحان ہوتا ہے، اور آفرین اور شاباش اور تحسین کے حقدار ہیں وہ ان کے تیماردار اولاد جو بڑی خوشی کے ساتھ اس طرح اپنے لازم الفراش زمین گیر والدین کی خدمت کرتے ہیں، اور خدمت کر کے خوش بھی ہیں، ذرا بر جو ہے نا وہ ان کے چہرے پر وہ کوئی ملال نہیں ہوتا، تنگ نہیں آتے۔ یہ لمبی چوڑی بیماریاں جسمانی، چاہے وہ اندھا پن ہو،
ہاں یا اور بیماری ہو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بعض مصیبتیں تکفیری ہیں، تکفیری کا مطلب کیا ہے؟ ان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور بعض ترفیعی ہیں، رفع یعنی مبتلا بیماریوں میں مختلف آزمائشوں سے دوچار کر کے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ یہ آزمائشیں کبھی وہ خدا کا جو خاص بندہ ہے خود اس کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، اسے کسی جسمانی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، خود اسے، جیسے حضرت ایوب کے بارے میں ہے، ہاں پتہ نہیں کتنے سال جو ہے نا وہ بڑے سخت قسم کی بیماری میں وہ مبتلا رہے۔ بعض اوقات دوسرے بیوی بچوں کی بیماریوں کے نتیجے میں، حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے نا، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، بکلمات، امتحانات بہت سارے تھے، آتش نمرود میں ان کو ڈال دیا گیا، وہ بت شکنی کا امتحان جو ہے نا وہ الگ تھا۔ سب سے کٹھن مرحلہ بیٹے کو ذبح کرنے کا امتحان۔ یہ بیک وقت جہاں بیٹے کا امتحان ہے وہاں باپ کا امتحان بھی ہے۔ بیٹے سے بھی جب کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی مجھے خدا کی طرف سے حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں، فانظر ماذا تری، بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا فرمایا حضرت اسماعیل نے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو حکم آپ کو ملا ہے آپ اس پر عمل درآمد کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ بیک وقت جہاں بیٹا اسماعیل کا امتحان تھا وہاں باپ کا بھی امتحان تھا۔ اور جتنا کوئی خدا کا زیادہ مقرب ہوتا ہے باقیوں کے مقابلے میں اس کا امتحان سخت ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس کائنات میں سب سے زیادہ خدا کا مقرب محبوب مخلوقات میں سب سے افضل ہستی کس کی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، سب سے افضل ہیں، افضل جو ہے نا وہ خلائق ہیں، سید المرسلین ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ اچھا جی، بعض روایات کے مطابق آپ کو زہر دے کے شہید کیا گیا ہے۔ زہر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک فوری طور پر جو ہے نا اپنا اثر وہ دکھاتی ہے، بندے کو مار دیتی ہے، بعض زہر دیر سے اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ جی ان حضرت زہر کی وجہ سے شہید کیے گئے، زہر کی وجہ سے شہید کیے گئے۔ اچھا، باقی تمام ائمہ معصومین، امام زمان کے علاوہ رسول خدا سے لے کر خاتون جنت نہیں، ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے۔ امیر المومنین زہر اور تلوار دونوں کے ذریعے شہید کیے گئے۔ امام حسن زہر دے کے شہید گئے، امام حسین نہیں، تلواروں کے شہید کیے گئے۔ اس کے بعد امام زین العابدین سے لے کر امام حسن عسکری تک یہ سب کے سب وہ زہر دے کے شہید کیے گئے۔ اچھا جی، کس نبی کو آرے سے چیرا گیا؟ حضرت یحییٰ کو، ان حضرت زکریا کو، ہاں ان حضرت کو اس طرح نہیں، آرے سے نہیں چیرا گیا۔ کیوں فرماتے ہیں ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جتنا مجھے ستایا گیا ہے؟ یہ در حقیقت یہ اولاد کی اذیت کو اپنی اذیت کہہ رہے ہیں۔ اتنا ظلم دنیا میں کسی پر ہوا ہے جتنا امام حسین پر ظلم ہوا ہے؟ ہماری روایات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ہم آپ کو علی کے ذریعے آپ کا امتحان لیں گے، علی کو امتحانات میں ڈال کے آپ کا امتحان لیں گے، صبر کروں گا۔ بیٹی پر یہ اس طرح کی مصیبتیں نازل ہوں گی، اس کے ذریعے امتحان لیا جائے گا، حسن کے ذریعے، حسین کے ذریعے۔ رسول خدا نے فرمایا ان سب پر میں صبر کروں گا۔ ضروری نہیں کہ اپنی ذات کو کوئی نقصان پہنچے جسمانی، جیسے نبی کو آرے سے 2 ٹکڑے کیا گیا ہے، نہیں،
اولاد کے ذریعے امتحان لیا گیا. یہ قرآن میں بھی ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالثَّمَرَاتِ. ثمرات اگرچہ لفظی ترجمہ پھل ہے، لیکن مراد یہ نہیں کہ وہ تمہارے آموں کو نقصان ہوگا، سیبوں کو نقصان ہوگا، پتہ نہیں وہ انار کو نقصان ہوگا، اس کے ذریعے تمہارا نقصان ہوگا. نہیں، ثمرات سے مراد بعض روایات میں ہے پھل، یعنی اولاد ہے، اولاد کے ذریعے امتحان دیا جائے گا. ان حضرت کا امتحان لیا گیا ہے اپنی اولاد کے ذریعے. چونکہ ایام اضحیٰ ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عزاداری کے نام سے، عزاداری کے خلاف مختلف بہانوں سے مختلف جوازوں کو یعنی باتوں کو جواز بنا کے عزاداری کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. نواسے پیغمبر پر رونے کو بدعت قرار دیا جا رہا ہے. یہ چکوال میں وہ FIR کٹی ہے کچھ مومنین پر، ان کا جرم کیا ہے؟ وہ مکے میں مجھے ایک وکیل نے اپنے واٹس ایپ پر جو ہے نا FIR کی وہ کاپی وہ پڑھائی. بھئی وہ ہمارا معاہدہ ہوا تھا شیعوں کے ساتھ کہ وہ اپنی مسجد میں صرف نماز پڑھیں گے، ادھر اور کچھ نہیں کریں گے. ادھر انہوں نے عزاداری کی ہے، نوحہ خوانی کی ہے، اور نوحہ خوانی کر کے مسجد کی توہین کی ہے، لہذا ان پر FIR کاٹ دی گئی ہے. یہ تو مسجد کی توہین ہے. میں ابھی آپ کو سناتا ہوں کہ یہ وہ عمل ہے مسجد میں عزاداری جو رسول خدا نے کی ہے. رسول خدا نے یہ مناقب خوارزمی کی عبارت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. لما اتت علی الحسین من مولدہ سنتان کاملتان، جب امام حسین مکمل 2 سال کے ہوئے، خرج النبی فی سفرن، آپ ایک سفر میں. اس سے پہلے ایک اور روایت ہے، اس کو میں حذف کر رہا ہوں اس خوف سے کہ شاید وہ وقت زیادہ لگے. اس میں یہ ہے کہ جب امام حسین 1 سال کے ہوئے، آسمان کے تمام فرشتے رسول خدا پر نازل ہوئے. لم یبق ملک فی السماء، یہ ہماری روایات میں نہیں ہے، ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں ہے. آسمان فرشتوں سے خالی ہو گیا، سارے فرشتے امام حسین کی شہادت سے پہلے. میرے بھائی، جب امام حسین 1 سال کے ہوئے، آپ کا بچہ 1 سال کا ہوتا ہے، کیک کاٹتے ہیں، آپ سالگرہ مناتے ہیں، آپ کے دوست ہمسائے عزیز گفٹ لے کے آتے ہیں. امام 2 سال کا ہوتا ہے، سارے فرشتے آن حضرت پر نازل ہوتے ہیں. کس مقصد کے لیے؟ لیعزی ہے، تعزیت پیش کرنے کے لیے، تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ اس ظلم و ستم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے فرزند کو کتنا اجر عطا فرمائے گا، اس سے آگاہ کرنے کے لیے. یہ سالگرہ کے موقع پر ہے جی. ہاں، سالگرہ کو برسی کے طور پر منایا ہے. 2 سال کے ہوئے تو آپ کسی سفر پہ نکلے ہوئے تھے. فلما کان فی بعض الطریق، راستے میں تھے. وقفا، ایک مرتبہ رکے. فاسترجع، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کی. ودمعت عیناہ، ایک مولوی کو سنا ہے آپ نے نا، نقل اتارتا ہے، ہمارے رونے کی نقل اتارتا ہے وہ، یعنی وہ سنگ دل انسان. ودمعت عیناہ، رسول خدا آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آئے. فسئل عن ذلک، آپ کے ہمراہ ہم سفر جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کی ہے اور پھر آپ رو پڑے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا ھذا جبرائیل، یہ ابھی جبرائیل آیا ہے، مجھے ایک ایسی سرزمین کے بارے میں خبر دے رہا ہے جو فرات کے ساحل پر ہے، اس کا نام کربلا ہے. اس میں میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا حسین کو قتل کیا جائے گا. فقیل ومن یقتلہ یا رسول اللہ، وہ کون شقی ہوگا جو آپ کے نواسے کو، بیٹی کی بیٹے حسین کو قتل کرے گا؟ فرمایا رجل یقال لہ یزید، ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا. لا بارک اللہ فی نفسی، خدا اس کو ہر قسم کی برکتوں سے محروم کرے. اور اس کے بعد فرمایا کانی انظر الی منصرفی مدفنی فیہا، میں گویا ابھی اپنی آنکھوں سے وہ میرے نواسے کا انجام اور اس کی دفن کی جگہ کو ابھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. جی ہاں، وقد اہدی راسہ، اور یہ منظر بھی دیکھ رہا ہوں کہ
میرے بیٹے کے سر مبارک کو تن پاک سے جدا کر کے اس کی دربار میں بطور ہدیہ پیش کیا جائے گا، جس کے حکم پر میرے نواسہ کو شہید کیا جائے گا۔ واللہ ما ينظر احد الى راس ولدی، خدا کی قسم جو بھی میرے نواسے کے سر مبارک کو دیکھے گا اور خوشی محسوس کرے گا، اس کی شہادتین کے مضمون اور اس کے دل کے عقیدے میں اختلاف ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ زبان سے تو کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جو میرے نواسے کے سر مبارک کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرے وہ در حقیقت مسلمان نہیں ہے۔ شہادتین کا مضمون اس کے دل کے عقیدے سے مختلف ہے۔ ثم قال، پھر یہ راستے میں پیش آیا جبرائیل، کبھی حضر میں گھر پہ اور کبھی سفر میں، جب بھی یعنی وقت کا تقاضا ہوتا تو وہ نازل فرماتے تھے، نزول فرماتے تھے۔ پھر مدینے واپس آئے اس سفر سے مغمورہ، بڑے غمزدہ، فصعد المنبر۔ ابھی دیکھیں ابھی یہ رسول خدا کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں، اور دنیا ہمارے کام پر کیا تبصرہ کرتی ہے۔ فخطبہ، خطبہ دیا، واضح و نصیحت کی، اور والحسین بین یدیہ مع الحسن، اس دوران حسن اور حسین بھی دونوں سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ فلما فرغ من خطبتہ، جب خطبے سے فارغ ہوئے، وضع یدہ الیمنی علی راس الحسین، اپنا دایاں ہاتھ حسین کے سر پر رکھا، ورفع راسہ الی السماء، اور آسمان کی طرف آپ نے اپنا سر بلند کیا۔ اللہم انی محمد عبدک و نبیک، خدایا میں محمد ہوں، تیرا بندہ اور تیرا میں نبی ہوں۔ وہذان عطائی بعطرتی، یہ میری پاک اور پاکیزہ اولاد ہے، دیا ومن اخلفہ ما فی امتی، ان کو میں اپنی امت میں اپنے بعد یوں سمجھی کہ بطور امانت چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہم قد اخبرنی جبرائیل، پالنے والے ابھی اسی سفر میں جبرائیل امین نے مجھے خبر دی ہے بان ولدی ھذا مقتول مخذول، میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا بڑی تنہائی میں، بے بسی میں۔ اللہم فبارک فی قتل، خدایا میرے نواسے کی قبر کو، قتل کو، شہادت کو بابرکت قرار دے۔ واجعلہ من سادات الشہداء، اور میرے نواسہ کو شہداء کے سرداروں میں سے قرار دے، شہداء کے سرداروں میں سے قرار دے۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہم لا تبارک فی قاتلہ و خاذلہ، خدایا میرے بیٹے کے قاتل کو ہر قسم کی برکتوں سے محروم فرما۔ اس کے بعد یہ جملہ ہے فَزَجَّ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ بِالْبُكَاءِ، مسجد النبی کوئی عام مسجد نہیں ہے، مسجد النبی ہے، اور رسول خدا منبر پر بیٹھ کے زندہ نواسوں کو سامنے بٹھا کے ان کے مصائب پڑھ رہے ہیں، اور سامنے کون بیٹھے ہیں؟ صحابہ کرام بیٹھے ہیں نا، کوئی یہود و نصارہ نہیں بیٹھے۔ فَزَجَّ النَّاسُ بِالْبُكَاءِ، رونے کی، لوگوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ فقال، اسی وقت رسول خدا نے فرمایا ابھی تو رو رہے ہو لیکن بر وقت میرے نواسے کی تم مدد نصرت نہیں کرو گے۔ فکن انت ولیا و ناصرا، خدایا تو ہی میرے نواسے کا ناصر اور مددگار بن۔ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، پورے پاکستان میں یوم حسین منایا جاتا ہے، ادھر قائد اعظم یونیورسٹی میں یوم حسین منایا جاتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جامعہ کراچی میں یوم حسین منایا جاتا ہے۔ ابھی ہر سال کی طرح اس سال بھی چھ جو ہے نا مومنین کو گلگت میں قراقرم یونیورسٹی میں یوم حسین منانے پر FIR کاٹ دی گئی ہے ان کے اوپر۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ یوم حسین میں وہ کیا کرتے ہیں؟ حسین کے فضائل بیان کرتے ہیں، حسین کے مصائب کو بیان کرتے ہیں جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ یہ کون سا جرم ہے میرے بھائی؟ یہ نہ شرعاً کوئی جرم ہے نہ قانوناً کوئی جرم ہے، یہ صرف ایک حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، یہ بات ایک حقیقت کو، اور وہ یہ جو عزاداری کے خلاف ہیں، جو رونے کے خلاف ہیں، یا مصائب کو بیان کرنے والے کے خلاف ہیں، فائر کرتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا مکے میں پتہ چلا تھا، یا پتہ نہیں کہاں، یہاں یہ سرگودم مجھے پتہ چلا تھا، وہ قطر میں جلوس پر فائر کی گئی ہے، جلوس کے اوپر، اس میں بہت سارے ہمارے پاکستان بھی جان بھاگ ہوئے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ہم یہ نتیجہ حاصل کرنے پر مجبور ہیں جو عزاداران سید الشہداء پر قاتلانہ حملہ کرتے ہیں، وہ 100% یزید کے قاتلوں کے ہم خیال ہیں، کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنت رسول کو تا حیات زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کی بھی سنت ہے
اور ہمارے 12 کے 12 اماموں کی بھی یہ سنت ہے کہ مظلوم کربلا کی آپ یاد کو زندہ رکھو، فضائل پڑھو، مصائب پڑھو، اور ان پر ہونے والے مصائب سے دنیا والوں کو آگاہ کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ